अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां सोने के फलक पोस्ट टावर के साए में सदियों पुरानी सहराई जिंदगी आज भी सांस लेती नजर आ रही हो, जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा आसमान को छूती नजर आता है और दूसरी तरफ रेत के टेलों पर ऊँटों का एक काफिला उसी सुकून से चल रहा है जो सदियों पुराने दौर में चलता था। जैसे सैकड़ों साल पहले चलता था, ये है दुबई का वो चेहरा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज हम आपको लेके चलते हैं इस चमकते धमकते शहर के पीछे छुपी हुई असल और रिवायती दुबई विलेज लाइफ की सीरीज पर। अगर आपने कभी सोचा है कि अरबों की असल जिंदगी कैसी थी, सहरा में ऊँट का क्या किरदार रहा है और आपके जदीद दुबई में ये रिवायत जिंदा कैसे रखी गई है। दुबई मुत्तहदा अरब इमारात का सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। आज दुनिया भर में तिजारत, सियाहत और जिद्दत की अलामत बन चुका है, लेकिन इस जदीद तरक्की से पहले यह सरजमीन सिर्फ सहरा, समंदर और मेहनत कश लोगों की कहानी लिखती थी। बद्दू कबैल, जिन्हें अरबी में बदोवी कहा जाता है, सदियों तक इस खित्ते के असल बासी रहे। इनकी जिंदगी का मरकज था ऊँट, खैमा और सहरा की वसीयतें। आज जब आप दुबई की चमकती सड़कों पर सफर करते हैं तो शायद यकीन ना आए कि ये सिर्फ 70 साल पहले यहाँ की कच्ची बस्तियां और रेत के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं था। ऊँट अरबी जुबान में जिसे जमल कहा जाता है, सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि सहराई सकाफत की रूह है। बद्दू कबैल के लिए ऊँट जिंदगी की बुनियाद है, सफ़र के लिए ज़रूरी, दूध के लिए, खुराक और तिजारत के लिए भी। आज भी दुबई और उसके गिरदोनवा में ऊँटों की अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि एक नई शक्ल में ये रिवायत जिंदा है। दुबई के अंदर मज़ाफ़ात में कई कैमल फार्मर मौजूद हैं, जहां से आ जाकर इन खूबसूरत जानवरों को करीब से देख सकते हैं, इनकी देखभाल के बारे में जान सकते हैं और यहां तक कि इनका ताज़ा दूध भी चख सकते हैं। इमाराती लोग ऊँट के दूध को न सिर्फ एक रिवायती मशरूब समझते हैं बल्कि इसे सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद माना जाता है। आजकल दुबई में कैमल मिल्क चॉकलेट भी बहुत मशहूर हो चुकी है, जो सियाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा है। मगर ऊँटों की अहमियत सिर्फ दूध और सवारी तक महदूद नहीं। दुबई और पूरे खलीजी खित्ते में ऊँटों की दौड़ एक कौमी खेल की हैसियत रखती है। सहरा में बनाए गए खुसूसी ट्रैक्स पर हर साल बड़े बड़े मुकाबले होते रहते हैं। ये मुकाबले अजमान, दुबई, रैसल खैमा, अबू धाबी, इन तमाम जगहों पर होते रहते हैं, जहां अमीर तरीन खानदान अपने बेहतरीन नस्ल के ऊँट उतारते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज इन दौड़ों में छोटे रोबोट जैकी इस्तेमाल होते हैं। याद रहे दोस्तों, कुछ अरसा पहले छोटे बच्चों को इनके ऊपर बिठाकर ऊँट दौड़ाते थे, मगर आलमी दबाव पर इस चीज़ को अब ख़त्म कर दिया गया है, जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलते जाते हैं ताकि कम उम्र बच्चों को इस खतरनाक खेल से दूर रखा जा सके। ये एक ऐसी जगह है जहां कदीम रिवायत और जदीद टेक्नोलॉजी एक दूसरे से गले मिलती हैं। अब बात करते हैं सहरा के इस दूसरे पहलू की जो हर सियाह के दिल की धड़कन तेज कर देता है, डेजर्ट सफारी या सहराई गाड़ियों की वो मुहिम जोई जो रेत, बुलंद व बला टीलों पर ऐसे दौड़ती हैं जैसे कोई जहाज समंदर की लहरों पर तैर रहा हो। खुसूसी तौर पर तैयार की गई 4x4 गाड़ियां, जिन्हें मकामी ज़बान में ड्योन हैशिंग गाड़ी कहा जाता है, दुबई के सुर्ख रेत के सहरा में सियाहों को एक ऐसा तजर्बा देती है जो शायद ज़िंदगी में याद रह जाता है। ये गाड़ियां तेज़ रफ्तारी से ऊंचे टीलों पर इस महारत से चलाई जाती हैं कि दिल दहल जाता है, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून और जोश भी महसूस होता है। ड्राइवर्स, जिन्हें मकामी तौर पर बहुत तजर्बेकार समझा जाता है, रेत के हर टीले की नौइयत को समझते हुए गाड़ी को मोड़ते, उछालते और दौड़ाते हैं। यह सहराई सफारी आमतौर पर शाम के वक्त शुरू हो जाती है, जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता सहरा की रेत को सुनहरी और फिर गुलाबी रंग में रंग देता है। सियाह गाड़ियों में बैठकर शहर से निकलते हैं और कुछ ही देर में फलकपोश इमारतें पीछे रह जाती हैं।
اور چاروں طرف صرف ریت کے سنہرے ٹھیلے نظر آتے ہیں۔ یہ منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیوون پیشنگ کے بعد عام طور پر ایک روایتی بدو کیمپ میں رکھا جاتا ہے، جہاں سیاحوں کے لیے کئی طرح کی سرگرمیاں منتظر ہوتی ہیں۔ ان کیمپوں میں سینڈ بورڈنگ ایک انتہائی مقبول سرگرمی ہے، جہاں لوگ برف کے بجائے ریت کے ٹھیلوں پر بورڈ کے ذریعے پھسلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کی سواری، عربی لباس میں تصویریں بنوانا، ہاتھوں پر مہندی لگوانا اور شیشہ پینا بھی ان تجربات کا ایک بہت حصہ ہے۔ رات کے وقت جب صحرا کا آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے تو کیمپ میں روایتی موسیقی رقص کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے تنوورا ڈانس کہتے ہیں یا عام طور پر بیلی ڈانس بھی کہتے ہیں، جو ایک گھومنے والا صوفیانہ رقص ہے، اور بیلی ڈانس سیاحوں کے لیے خاص طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی باربیکیو کھانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جہاں مقامی اور بین الاقوامی ذائقے ایک ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دبئی سفاری پارک کی طرف، جو دنیا کی سب سے بڑے اور جدید وائلڈ لائف پارک میں سے ایک ہے۔ یہ پارک سن 2021 میں عوام کے لیے کھولا گیا اور اس نے بہت ہی کم عرصے میں سیاحوں کے دل جیت لیے۔ دبئی سفاری پارک کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک دنیا کے مختلف بر اعظموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ عرب سفاری، ایشین سفاری، افریقن سفاری اور ایک مخصوص ولیج پر اس پارک کا حصہ ہے۔ عرب سفاری کے حصے میں سیاح ان جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں جو صدیوں سے عرب صحرا کا حصہ رہے ہیں، جنہیں عربی بھیڑ، ہرن اور دیگر مقامی نسل کے جانور افریقی سفاری کا حصہ ہیں۔ افریقی سفاری کا حصہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے، جہاں شیر، زرافے، گینڈے اور دیگر بڑے جانور کھلے ماحول میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور سیاح خصوصی گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کے قریب سے گزرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے افریقہ کے اصل جنگلوں میں سفاری کی جاتی ہے۔ ایشین سفاری میں مختلف اقسام کے پرندے، ہرن اور دیگر جانور دیکھے جا سکتے ہیں جو ایشیائی خطوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر دبئی سفاری پارک کا سب سے دلچسپ حصہ شاید وہ ولیج ہے جو خاص طور پر خاندانوں اور بچوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس ولیج میں چھوٹے جانوروں سے قربت کا موقع ملتا ہے، تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور بچوں کو فطرت اور جانوروں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ یہاں ایک مخصوص ایویری بھی موجود ہے، جہاں مختلف رنگ برنگے پرندے آزادانہ طور پر اڑتے پھرتے ہیں اور سیاح ان کے درمیان چل کر ایک منفرد تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرز پر دبئی میں کئی اور ولیج طرز کی جگہیں بھی موجود ہیں جو روایتی زندگی کو زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ گلوبل ولیج جو ہر سال سردیوں کے موسم میں کھلتا ہے، دنیا بھر کے ثقافتوں، کھانوں اور دستکاریوں کو ایک ہی جگہ پر جمع ہونا پڑتا ہے۔ یہاں پاکستان، بھارت، ایران، ترکی، مصر اور دنیا کے کئی ممالک کے قولین موجود ہوتے ہیں، جہاں ہر ملک کی ثقافت، لباس اور کھانے کی جھلک ملتی ہے۔ یہ جگہ خاص طور پر جنوبی ایشیائی سیاحوں میں بے حد مقبول ہے، کیونکہ یہاں انہیں اپنے ملک کی جھلک بھی نظر آتی ہے اور دنیا بھر کے ثقافتوں کو دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حتی ہیریٹیج ولیج بھی دبئی کے قریب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پرانے وقتوں کے مکانات، قلعے اور روایتی زندگی کے نمونے محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے اس خطے کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کے گھر کیسے بنے ہوئے ہوتے تھے اور روزمرہ زندگی کیسی تھی۔ اسی طرح دبئی کے پرانے علاقہ البستکیہ اور الفیدی میں بھی روایتی وانڈ ٹاور والے گھر آج بھی موجود ہیں، جو گرمی سے بچنے کے لیے قدیم دور میں بنائے جاتے تھے۔ اماراتی لوگوں کی مہمان نوازی بھی ایک روایتی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ عربی کہوہ، جسے کہوہ عربی کہا جاتا ہے، اور کھجوریں ہر مہمان کا استقبال کرنے کا روایتی طریقہ ہے۔ صحرائی کیمپوں میں سیاحوں کو یہی روایات مہمان نوازی پیش کی جاتی ہے، جو ان کے دل میں عرب ثقافت کی ایک خوبصورت یاد بن کر رہ جاتی ہے۔
دبئی کی یہ خوبصورتی ایسے ہی پوشیدہ ہے کہ شہر ماضی اور مستقبل کو ایک ساتھ ملا کر چلایا جاتا ہے۔ ایک طرف دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی، مصنوعی جزیرے اور آسمان کو چھوتی عمارتیں، اور دوسری طرف صدیوں پرانی صحرائی روایات، اونٹوں کے قافلے اور بدو ثقافت۔ یہی تضاد دبئی کی ایک منفرد اور دلچسپ منزل ہے۔ اگر آپ کبھی دبئی جائیں تو صرف برج خلیفہ اور مالز تک محدود نہ رہیں۔ ایک شام صحرا میں گزاریں، اونٹوں کے قریب جائیں، ریت کے ٹھیلوں پر ڈیون فشنگ کا مزہ بھی لیں، اور دبئی سفاری پارک میں جنگلی حیات کی دنیا کو قریب سے دیکھیں۔ یہ تجربہ آپ کو دبئی کے اس چہرے سے متعارف کروائیں گے جو شاید سوشل میڈیا کی چمکتی تصویروں میں نظر نہیں آتا، مگر یہی اصل دبئی ہے جو صدیوں کی روایات اور جدت کا خوبصورت منظر ہے۔ امید ہے آپ کو دبئی کی اس صحرائی اور روایتی دنیا کی سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے دنیا کے مزید خوبصورت اور دلچسپ مکانات کی کہانیاں لے کر آئیں۔ کمنٹس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگا دبئی سیریز کا ویڈیو؟